آپ کا ایک بڑا زبردست قدم، ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا، پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر بنایا. پہلے تو یہ بتائیں اس کا مقصد کیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ اصل میں اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. یہ اسلام آباد پاکستان کا وہ شہر ہے جو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ سے بھی ڈبل ٹائمز گرو کر رہا ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ 2.3% ہے، اسلام آباد کی 4.9% ہے. یہ مطلب دنیا کے تیز ترین بڑھنے والے شہروں میں سے ہے. ہر بندہ چاہتا ہے اسلام آباد میں پراپرٹی لیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز والے. وہ اپنے بند کمروں میں انٹرنیٹ پر کہیں سائٹ پر جا کے کسی بندے کو اپنا ایک صفحہ دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے کروڑ روپیہ لے لیتے ہیں. وہ صفحہ جو ہے نہ اس کی رجسٹری ہوتی ہے، نہ وہ تحصیلدار سے سائنڈ ہوتا ہے، نہ پٹواری سے سائنڈ ہوتا ہے، نہ اس کی فرد، نہ انتقال، نہ CD اپرووڈ ہوتا ہے. وہ بند کمروں میں لوگوں کو ایک ایک صفحہ بیچ رہے ہیں. اس پہ ہم نے بڑی اویئرنیس کریٹ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح صفحہ لینا، الاٹمنٹ لیٹر لینا، یہ لینے والے کا بھی قصور ہے، یہ غیر قانونی ہے. لیکن لوگ سمہاؤ اس کے اندر پھر بھی وہ بار بار آ رہے ہیں. اب ہم نے اس کو ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو اس پراپرٹی کے فراڈ سے بچائیں. اب ہم نے تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لے آؤٹ پلانز لے کے، ان کا سارا ڈیٹا لے کے، لیگل انلیگل کا لے کے، پوری اس کی GIS میپنگ کر کے اپنے پاس ایک سسٹم میں ڈال دیے. اب کوئی بھی بندہ اگر اسلام آباد میں پلاٹ لینا چاہتا ہے وہ ہمارے سینٹر پہ آئے، سینٹر پہ آ کے کہے کہ جی میں فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں فلاں پلاٹ لینا چاہتا ہوں. تو ہم اسے بتائیں گے یہ سوسائٹی لیگل ہے، انلیگل ہے، اس کا NOC ہے، اس کا لے آؤٹ پلان پاس ہے، یہ جگہ جو لے رہے ہیں اس کا سائز کتنا ہے، یہ کیا کمرشل ایریا ہے، لے آؤٹ پلان کے اندر ہے، باہر ہے، کون سی اتھارٹی نے اس کو اپروول دی ہے، کمپٹنٹ اتھارٹی کون ہے، تاکہ کمپلیٹ انفارمیشن اس کے پورا آپریشن کر کے نکال دیں گے، پورا آپریشن کر کے اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ اب بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں، اگر لیگل ہے تو لیں، اگر انلیگل ہے تو مت لیں. DC صاحب اگر کوئی شہری سینٹر میں نہیں آ سکتا تو کیا وہ آن لائن بھی اپنی ویریفیکیشن کر سکتا ہے، اپنی معلومات حاصل کر سکتا ہے؟ بس آن لائن ہم انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم آن لائن جا رہے ہیں. ہماری ورکنگ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے، 90% ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر ہم اس کو آن لائن کر دیں گے. DC صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی شہری آتا ہے اس کو اپنی معلومات کتنی دیر میں ملے گی اور کون سے ڈاکومنٹس وہ لے کے آئے؟ اس کو ٹوٹل 2 منٹ لگیں گے. وہ ہمارے سینٹر میں آئے گا، سینٹر میں آ کے اس نے صرف کوئی ہمیں کاغذ نہیں چاہیے، وہ ہمیں صرف ہمارے سسٹم کے اندر انٹریز بتا دے گا کہ میرا نام یہ ہے، میرا شناختی کارڈ نمبر یہ میرا موبائل نمبر ہے، یہ میری سوسائٹی ہے جس میں میں خریدنا چاہتا ہوں، اس میں پلاٹ نمبر یہ ہے. ٹوٹل 5 سے 6 چیزیں ان سے بندہ پوچھے گا اور پوچھنے کے بعد ہم انہیں کہیں گے جی آپ گھر چلے جائیں. ان کو فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر ایک میسج آئے گا جس کے اندر ایک لنک ہوگا. جب اس کو وہ کلک کریں گے تو اس کو اس پلاٹ کی پوری ڈیٹیلز موجود ہوں گی. DC صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اچھا قدم لیا ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی سوسائٹی دنوں میں نہیں بنتی، سالوں لگتے ہیں. تو جب یہ غیر قانونی سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں، اب سینکڑوں کی تعداد میں ادھر سوسائٹیز ہیں، اس وقت انتظامیہ کہاں ہوتی ہے، CDA کہاں ہوتی ہے، اس وقت آپ ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھتے؟ بیسیکلی دیکھیں اسلام آباد جو ہے تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ ہے اور یہاں پر ویجیلنس کا ہمارا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کیونکہ HR کی شارٹیج رہی ہے. ہر گلی میں، ہر گاؤں میں، ہر بندے کے اوپر آپ انسپیکشن نہیں کر سکتے اور اس کو روکنے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کو بجلی نہ دیں، پانی نہ دیں، گیس نہ دیں. اور وہ واقعی روکا ہوا ہے. جیسے اسلام آباد کے بڑے انلیگل ٹاؤنز ہیں وہاں پہ بجلی پانی گیس بند کیا گیا. لیکن یہ ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پہلے انٹرنیٹ کے اوپر اور باہر پراپرٹی ڈیلرز کے آفسز میں یہ پلاٹس بیچتے ہیں. بیچنے کے بعد وہ تمام لوگ اپنی گھروں کی کنسٹرکشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اب جو ریزیڈینشل گھر ہیں اس کے اوپر کورٹ کے آرڈرز آ جاتے ہیں، کئی دفعہ سے کوئی اور لیٹیگیشن آ جاتی ہے، کوئی سٹیز لے لیتے ہیں یا کبھی اس طرح وہ مینج کر لیتے ہیں کہ somehow وہ اس ٹائم پر ہماری ٹیمز افیکٹولی اس کو روک نہیں پاتی اور بعد میں پھر اس کا نقصان سب کو بھگتنا پڑتا ہے. اسی لیے اب ہم نے آتے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ پراپرٹی ویریفیکیشن کے تھرو پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ آپ انلیگل کام کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر بغیر کسی CDA کی اپروول کے بغیر اگر کوئی بھی سوسائٹی اپنے الاٹمنٹ لیٹرز دے رہی ہے تو وہ خریدنے والا بھی انلیگل کام کر رہا ہے. تو اسی چیز کو ہم اس کے اوپر اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ ہر روڈ کے اوپر پوری طرح سے مینج کرنا آلموسٹ امپاسبل کام ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ تو سینٹر کا قیام ہو گیا، اب ویریفیکیشن ہو رہی ہے، پہلے تو نہیں ہوتی تھی. تو پہلے جن لوگوں نے مختلف سوسائٹیز میں گھر بنائے ہیں جو غیر قانونی ہیں سوسائٹیز، اب ان کے گھر آپ گرائیں گے تو اگر آپ ان کا گھر گراتے ہیں تو اس کو کیا بدلے میں کوئی گھر دیں گے؟ الٹرنیٹ کیا ہے؟ وہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ دیکھیں اب اس پہ قانون کیا کہتا ہے. قانون تو مشتری ہوشیار باش کی بات کرتا ہے، رجسٹریشن ایکٹ کی بات کرتا ہے، اسٹیمپ ایکٹ کی بات کرتا ہے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے سرکاری لینڈ خرید رہا ہے اور اسٹیمپ پیپر پہ خرید رہا ہے، دیکھیں یہ کرائم ہے.
کسی بندے سے بغیر پٹواری تحصیلدار کے فرد کے یا بغیر رجسٹری کے یا سی ڈی اے کی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیٹر کے، اس کے علاوہ جتنی سیل پرچیز ہے وہ کمپلیٹلی انلیگل ہے. تو اب اس چیز کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، بے شک وہ غربت کی وجہ سے کر رہا ہے، دیکھیں چور بھی تو غربت کی وجہ سے چوری کرتے ہیں نا، اس لیے اس چیز کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. لیکن اصل قصوروار وہ انسان نہیں ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اصل قصوروار وہ ہے جس نے بیچا ہے. اور قانون اس کے اوپر اسٹریٹ اوے ایک نیب کے پاس آپ جا سکتے ہیں، آپ ایف آئی اے کے پاس جا سکتے ہیں، آپ پرچہ درج کرا سکتے ہیں. یہ رسا گیری کا کام ہے نا، یہ تو بھتہ کلیکشن ہے، لوگوں کے ساتھ بدماشی ہے، اور اس پہ 21 سال کی سزا ہے. تو اگر میں لوگوں کو ہم یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا ہے تو بجائے اس کی کہ آپ حکومت سے لڑتے رہیں، جس بندے نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا آپ اس پہ فوری پرچہ درج کرائیں، تاکہ اس پرچے کی بیسس کے اوپر ہم آگے ایف آئی اے کو لکھیں، نیب کو لکھیں، اور اس کی تفتیش کرا کے یا اس بندے کے پیسے واپس کرائے جائیں، یا ایٹ لیسٹ اس جو بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو 21 سال کی سزا ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ سنہری خواب دکھاتے ہیں فیس بک پہ، اخبار میں، مختلف جو بھی پلیٹ فارمز ہیں. تو اس وقت اسلام آباد کا نام بھی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، این او سی نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں این او سی اسلام آباد سے، سی ڈی اے سے منظور شدہ. تو وہ کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اس کی مانیٹرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس وقت ان کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں اسلام آباد کے اندر اب انلیگل اشتہار لگانا کسی سڑک پر، کسی بورڈ پہ، کسی اخبار میں، میگزین میں اب کرائم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اس پہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. جو بھی یہ کرتا ہے اس کے اوپر 188 کا پرچہ ہوتا ہے. ابھی 3 دن پہلے ابھی ہم نے ایک پرچہ کیا ہے جس میں وہ اپنے بینرز اور سنگلز شہر میں لگا رہے تھے. ہم نے ان کو پکڑا بندوں کو، اور ان پہ ہم نے کہا کہ انلیگل سوسائٹی کا آپ نے اشتہار کیوں لگایا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہماری بھی ایک لمٹ ہے. ایک ڈی سی جو ہے وہ اپنے ضلع کی حدود میں ہی کام کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ لاہور میں بیٹھ کے فیس بک یا واٹس ایپ پہ اشتہار بنا کے بیچ رہا ہے، اس کے اوپر تو نہ ہماری ایکسس ہے، نہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے، نہ وہ ایف آئی اے کے پاس انفارمیشن ہے. اس لیے ہم عوام کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے ہم پراپرٹی ویریفیکیشن کی بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو بندہ کہیں بھی دنیا میں سے آپ کو بیچنے کی کوشش کرے، آپ ہمارے سینٹر پہ آ کے ویریفائی کرائیں. صحیح ہے تو 100 بسم اللہ، انلیگل ہے تو ہمیں ہی درخواست دیں، ہم پرچہ کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں ادارے اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ سی ڈی اے کے بعد تمام ریکارڈ ہے، اور سی ڈی اے کا یہ کام ہے کہ وہ صحیح معلومات فراہم کرے. تو آپ نے ادارے کے اوپر ایک نیا ادارہ بنایا ہے، تو سی ڈی اے کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت تھی؟ دیکھیں سی ڈی اے کی جو ویب سائٹس ہیں نا، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کے اوپر وہ تقریباً 500-600 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس کے اندر سے پوری ڈیٹیل نکالنا کہ میرا پلاٹ ہے اس میں یا نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل جی آغوش ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل ہے. پر اس ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل کے اندر بھی اگر آپ کو ایسی جگہ پہ پلاٹ مل گیا ہے جو اصل میں نالا ہے، یا آپ کو ایسی جگہ پہ پلاٹ مل گیا جس کی زمین ہی نیچے سے نہیں خریدی ہوئی، تو وہ انفارمیشن بھی تو آپ کو چاہیے نا. اس لیے اس تمام انفارمیشن کو ہم نے ایک پورٹل پہ ڈالا ہے. یہ نئی چیز نہیں کی ہے، ہم صرف انفارمیشن شیئرنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر پراپرٹی لینے جا رہا ہے تو ویب سائٹ سے اس کو کلیئر نہیں ہوگا، ہمارے سینٹر پہ آئے اور ہمارے سینٹر پہ اس کو 1 پیج کے اوپر پوری انفارمیشن مل جائے گی تاکہ وہ ایک بہتر ڈیسیژن کر سکے. اچھا یہ بتائیں، کوئی سوسائٹی اپنا این او سی لے لیتی ہے، تمام رولز کو فالو کرتی ہے، ایل او پی بھی لے لیتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ جب مزید زمین لیتی ہے، ایکوائر کرتی ہے، ایکسٹینشن لیتی ہے، تو اس میں کوئی شہری پلاٹ لے لیتا ہے اور وہاں پر وہ 2 نمبری کرتے ہیں، تو اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا؟ لیکن اب سوسائٹی جو اپنا لے آؤٹ نقشہ پاس کراتی ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اب اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے سیکٹر ڈی میں 400 نمبر پلاٹ ملا ہے، تو ہم اپنے سسٹم میں ڈالیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ 400 نمبر جو پلاٹ ہے سیکٹر ڈی میں ہے وہ لے آؤٹ پلان میں ہے ہی نہیں، اس لیے یہ انلیگل ہے، اس کو مت خریدیں. تو یہ پورا ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی شک ہوتا ہے کیونکہ اب آلریڈی سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز والے، یہ لینڈ مافیا والے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں. میرے پیچھے پڑتے ہیں، سٹاف کے پیچھے بھی پڑتے ہیں. کبھی کسی خاتون کو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی اخبار میں جعلی خبر لگا دیتے ہیں، کبھی ریٹ کرا دیتے ہیں، کبھی پی ایم پورٹل پہ جعلی، مطلب ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ افسروں کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو. اب ہم نے اس کا یہ توڑ یہ نکالا ہے کہ ہمارے جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس آ کے آپ ڈیٹا انٹری کراتے ہیں، اس کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ کیا ہے. وہ بھی صرف ڈیٹا انٹری کر دے گا اور پیچھے ہٹ دے گا. اس کے بعد سسٹم جو ہے نا وہ خود بخود آپ کو میسج کرے گا، آپ کو انٹرنیٹ کا ایک لنک بھیجے گا، اور آپ کو جو انٹرنیٹ کا لنک آئے گا جس سسٹم سے آئے گا اس میں کس نے اپروول دیا ہے اس کا بھی لاگ مینٹین ہوگا، کس نے اس کو اپلوڈ کیا ہے، کس نے اس کو ایشو کیا ہے، کتنے بجے ایشو کیا، وہ تمام ڈیٹا آپ لوگ. یہ بڑا شفاف ہو گیا. میرا اگلا سوال تھا یہ کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ جو عملہ کام کر رہا ہے وہ غلط انفارمیشن تو نہیں دے گا، لیکن اگر آپ نے یہ کمپیوٹرائز کر دیا تو بڑا ٹوٹل کمپیوٹرائز کلین اور زبردست سسٹم. اور ابھی ہفتے 10 دن کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم جو ایک بندہ ہم نے بٹھایا ہوا ہے سینٹر میں، ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے.
تو پوری دنیا میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں بیٹھ کے آپ کہیں سے پہ بھی ہمارے ویب سائٹ پہ انٹر کریں اپنا ڈیٹا اور آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ پلاٹ لیگل ہے یا انلیگل ہے. اور پوری دنیا میں ہوتا بھی ایسے. آپ انگلینڈ چلے جائیں، آپ کہیں پہ چلے جائیں، وہ آپ کو خود بتاتے ہیں کہ پلاٹ لیگل ہے یا انلیگل ہے، سوسائٹی پاسڈ ہے نہیں ہے، اربن ایریا میں، رورل ایریا ہے. یہ ساری انفارمیشن کی ہیر پھیر ہوتی ہے. اگر لوگوں کو سچ پتہ چل جائے تو پھر 90% لوگ جو شریف لوگ ہیں وہ تو کم از کم اس گن سے ہٹ جائیں گے. لیکن 10% لوگ وہ ہیں جو لالچ میں آ کے جان بوجھ کے انلیگل چیز بھی خریدتے ہیں. جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سی سازشیں بھی ہوتی ہیں، اور آپ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف آپریشنز اور بڑے بڑے کریک ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی دھمکی بھی ملی ہے؟ جان کی دھمکی بھی ملی ہے، گھر پہ آ کے لوگوں نے پرچیاں بھی پھینکی ہیں، ٹرانسفر کرانے کی کوشش بھی کی ہے. اور یہ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، یہ روز ہوتا ہے. یہ تو آج کی ہماری حکومت ہے جو اس پہ ہیل بینٹ پون ہے کہ نہیں یہ کو کرنا ہی کرنا ہے، تو افسران کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ یہ کہاں پاسبل ہے. آپ نے تو بڑے خطرناک لوگوں سے زمین لی ہے، اور بڑی خطرناک، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پرچیاں بھی آئی ہیں. فائرنگ ہوئی ہے ہمارے اوپر لائیو فائرنگ ہوئی ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا، ہمارے ساتھ 2-3 پولیس والے تھے، وہ زخمی بھی ہوئے. تو مطلب ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ چور ڈاکوں کے ساتھ کر رہے ہیں، سرکار کی زمین ہی جو ہے وہ ہم واپس کر رہے ہیں، اس پہ بھی فائرنگ ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس ٹائم پہ پاکستان کا سب سے مشکل کام ہے کہ یہ جو زمینوں کے فراڈ ہیں اس کے خلاف کوئی جہاد کرے. آپ کی جاب پہ آپ کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی آرڈر دیتے ہوئے، کیا سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہے؟ کون کون سے پریشرز ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ سیاسی مداخلت تو بالکل بھی نہیں ہوتی، اسپیشلی ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے سیاسی مداخلت نہ ہو؟ اسلام آباد کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب خود مانیٹر کرتے ہیں. تو کوئی اور کسی سیاستدان یا کوئی اور، ان کو پتا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ڈائریکشنز پہ کام ہو رہا ہے، تو کوئی انٹروین نہیں کرتا. ہمارے لیے زیادہ بڑا جو چیلنج ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو مافیاز کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، بس وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کبھی غلط خبریں لگا دیں گے، کبھی آپ کے خلاف درخواستیں دے دیں گے، کبھی کورٹوں میں چلے جائیں گے، کبھی ایف آئی اے میں درخواست دے دیں گے، کبھی نیب میں درخواست دے دیں گے، کبھی بوڑھی عورتیں کو کھڑی کر دیں گے نا. مطلب ان کا پورا ایک پلانڈ طریقہ کار ہوتا ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آفیسر کو ہم حواس باختہ کریں، آفیسر کا جو انیشیٹو ہے اس کو روکیں. تو وہ اس کے لیے کئی طریقے چینلز استعمال کرتے ہیں. لیکن پھر اچھے لوگ بھی ہیں، آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو اچھی چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے.